قال اراغب، بولے آزر. غصہ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا ابت کے مقابلے میں آتا یا بنیا، اے میرے اچھے بیٹے، پیارے بیٹے. یہ نہیں آیا. ان کا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اراغب انت، کیا تو پھرا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، عن آلہتی میرے خداؤں سے، میرے ٹھاکروں سے تو ہٹا ہوا ہے، یا ابراہیم میرا بیٹا ابراہیم، یعنی یہ ہٹا ہوا ہے، میرے ٹھاکروں سے تم ہٹے ہوئے ہو. لئن لم تنتہی، اور یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، میں تمہیں پتھروں سے مروا دوں گا، واہجرنی ملیا، دور ہو جا میری نظروں سے، چھوڑ دے مجھے. یہ آگے سے جواب مل رہا ہے. اس ساری آیت میں آپ دیکھیں انکار بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کمال کیا ہے. خدا نے تین چیزوں کو جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لفظوں میں بتا دیا کہ اس نے غصے کا اظہار کیا نا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، دور ہو جا میری نظروں سے، مدت کے لیے دور ہو جا مجھ سے، اور میں تمہیں پتھروں سے سنسار کرا دوں گا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی غصہ اور انکار کر دیا. اس نے کہا اچھا تم ہٹ رہے ہو، تو غصہ بھی ہے انکار بھی، اور انکار میں بھی حیرت ملی ہوئی ہے. کہتا ہے اراغب انت، اچھا تم ہٹ رہے ہو، تم دور ہو رہے ہو. ذوق کا ایک شعر ہے نا، اے ذوق کی بےتابی وہ کیا تیری خواہش تھی. وہ کہتا ہے اس معنی میں کہ یعنی جس سے بھی کسی کو محبت ہوئی ہوگی، کسی نے اس سے کہا، عاشق صادق نے بیچارے نے، یہ محبتیں بھی عجیب ہی رنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے جس سے محبت ہو گئی اپنے محبوب سے کہا کہ اے ذوق کی بےتابی یہ کیا تیری خواہش تھی، جس پر انہیں غصہ ہے، انکار بھی، حیرت بھی. یعنی تم نے کیا ان سے ڈیمانڈ کر لی تھی، کیا ان سے کہہ دیا تھا جس پہ پہلے تو انہیں غصہ آیا، پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ بالکل یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہو سکتی، اور حیرت بھی انہیں ہوئی کہ تمہاری اتنی جرت بڑھ گئی ہے. تو اس نے ایسے ہی خیال میں آیا کہ وہاں اس شعر میں ساری چیزیں جمع کر دی. تو محبت میں جو اس نے اظہار کیا، اس نے انکار بھی کیا، پھر حیرت بھی ہوئی، پھر غصہ بھی ہوا، پھر حیرت بھی ہوئی کہ اس کی اتنی ہمت ہونے لگی کہ ہم سے ایسی باتیں کرنے لگے. ان کے بارے میں نا، محبتوں کے بارے میں بڑی اچھی بات اس نے کہی ہے صوفی تبسم نے. اس نے کہا کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. یہی ہوتا ہے. خیر کدھر جا رہے ہیں؟ ادھر پڑھنا چاہیے بھائی. اچھا، کالا اراغب انت، بڑی حیرت ہوئی انہیں، کہنے کہ اچھا تم ہٹ رہے ہو، عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے ٹھاکروں سے ہٹ رہے ہو، میرے خداؤں کو چھوڑ رہے ہو. حیرت ہے. جس گھرانے میں پرورش پائی، جس باپ کی اولاد ہے، وہ باپ تو بت گر ہی نہیں، بت فروش بھی ہے. وہ بتوں کا صرف پجاری ہی نہیں، بت بیچتا بھی ہے. اس کا میرے گھرانے میں ایسے ہونے لگا ہے. لئن لم تنتہی، اور اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، میں تجھے رجم کروں گا. رجم کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ لأرجمنک، میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا. رجم کہتے ہیں پتھر سے مارنے کو، اور کبھی کبھی رجم کہتے ہیں عربوں میں کہ فلاں آدمی نے زبان سے اسے رجم کیا، یعنی لان تان کی، برا بھلا کا. تو دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ لأرجمنک، میں تمہیں بہت برا بھلا کہوں گا. بھلا تو کیا کہنا ہے، برا ہی کہنا ہے. تو محاورے میں یوں ہی کہتے ہیں نا، برا بھلا کہیں گے، تو مطلب یہ کہ میں تمہاری خوب خبر لوں گا. اور تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر میں تمہیں لوگوں سے کسی اور سے سنسار کرا دوں. یعنی مطلب یہ تھا کہ تم اس عقیدے کو چھوڑ دو، اور اگر تم اس عقیدے پہ قائم رہو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا
کہ یا تو اس نے کہا کہ تمہیں اس کے سزا بھگتنی پڑے گی اور وہ گالیاں دینا ہے، مذمت کرنا ہے، میں تمہیں برا کہوں گا، اور یا مطلب یہ تھا کہ پتھر ماریں گے، اور تیسرا مطلب یہ کہ پتھر کسی اور سے مروا دوں گا، اور چوتھا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ہاتھوں سے مارنا۔ عرب اس میں بھی استعمال کرتے تھے، کسی آدمی کو اتنی پٹائی لگانا، اتنا پیٹنا کہ وہ دموا ہو جائے، اس کی جان گویا نکلے بھی، اگر نہ نکلے تو رہے بھی نہ۔ تو اس نے کہا میں تمہاری پٹائی کر دوں گا اس بات پہ۔ اور قریش جو تھے یہ اسے ایک اور معنی میں بھی استعمال کرتے تھے، ہلاک کر دینا۔ تو اگرچہ بات تو وہی ہو گئی کہ پتھروں سے مروا دوں گا، ہلاک کرنا، لیکن وہ خالص اس معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اور پھر اس سے اگلی بات کہی کہ واہجرنی، چھوڑ دے مجھے۔ ہجرت کہتے ہیں نا چھوڑ دینے کو، ترک کر دینے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا مہاجر کون ہے، ہجرت کرنے والا؟ تو آپ نے فرمایا جو ان چیزوں سے ہجرت کر لے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، یعنی انہیں چھوڑ دے، ان کو رخصت کر دے اپنی زندگی سے، تو وہ سب سے اچھا ہجرت کرنے والا ہے، یعنی چھوڑنے والا ہے۔ واہجرنی، اس سے کہا مجھے چھوڑ دے، ملیہ، ایک مدت کے لیے، لمبے عرصے کے لیے۔ ملیہ عربوں کے ہاں کہتے ہیں ایسا، یعنی ایسا زمانہ جس کی حد نہ ہو، تو لمبی مدت ہو گئی۔ اور واہجرنی ملیہ، دور ہو جا مجھ سے، اس معنی میں بھی۔ اور اردو محاورے میں کہیں گے کہ واہجرنی ملیہ، میری نگاہوں سے ہٹ جا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ایک مدت کے لیے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، تم نے ایسی بات کیوں کی؟ قالا، ابراہیم علیہ السلام بولے، نبوت یہ ہے، نبوت کے اخلاق اور کردار دیکھیے کیسا زبردست ہے۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا پتا جی سکھی رہے۔ یہ ترجمہ کیا اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ قالا ابراہیم علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا سلام علیک، پتا جی سکھی رہے، یہ ہے، یعنی سلامتی ہو تجھ پہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سلام کیا، اس کو کہتے ہیں ترک کر دینے کے لیے، چھوڑ دینے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا اچھا صاحب خدا حافظ، پھر بس یہ آخری بات ہو گئی۔ تو سلام متارکت اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینے کے لیے، رخصت ہونے کے لیے سلام کر لینا۔ قرآن پاک میں آگے چل کے دو جگہ پر اور یہ بات آئی ہے، 19ویں پارے میں انشاءاللہ اسی مرتبہ دیکھ لیں گے۔ تو وہاں بھی آیا ہے کہ وہ ایمان والے جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو قالو سلامہ، وہ کہتے ہیں صاحب سلامت، یعنی تمہاری راہ تم رکھو، ہم اپنی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور ایک جگہ آگے بھی آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلام، اور پھر کہتے ہیں لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے کوئی بحث مباحثہ، کوئی جھگڑا کرنا نہیں چاہتے، تم جس دین پہ رہو اور ہم جس دین پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے سلام متارکت۔ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سلام جو ہے محبت ہی کا سلام ہے، تعلق ہی کا سلام ہے، کہ قال سلام علیہ، انہوں نے کہا اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ۔ تو مراد یہ کہ ہدایت اللہ دے دے، سلامتی تو تبھی ہو سکتی ہے جب ہدایت مل جائے، کفر میں کون سی سلامتی ہے؟ تو اس پہ بحث کیا فقہا نے کہ کافروں کو اور فاسق و فاجر جو لوگ ہیں انہیں سلام کرنا چاہیے یا نہیں، اور بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو کوفہ کے امام تھے اور حنفی فقہا کے یہاں رکن رکین ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، یہ سارے فقہا میں صرف ایک واحد حنفی فقہ ایسی ہے کہ اس کی 5 پشتیں تابعین میں سے 4 پشتیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کے فتوے جو ہیں نا، بس یہی حنفی فقہ ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کتابوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں شاید 50-60 ہزار فتوے تو ان لوگوں کے آئے ہیں، اور مصنف عبد الرزاق میں انہوں نے جو جمع کیے ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں، 40-50 ہزار سے کیا کم ہوں گے، 12 جلدیں۔ اور عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تابعین میں سے تھے، یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تو بچے ہیں، ان سے بھی بہت پہلے کے،
120 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے لیے نہیں سنا کہ اتنے لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یمن میں گاؤں کے گاؤں جاتے تھے عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، اور شہروں کے شہر حتیٰ کہ خاص سواریاں چلتی تھیں جا کے ان سے حدیث پڑھتی تھیں، اتنی اللہ نے انہیں مقبولیت دی تھی۔ یہ جو عبدالرزاق ہیں، ایک عرصے تک ہمارے مسلمانوں کو ان کے بارے میں شبہ یہ رہا کہ یہ شیعہ ہے، کیونکہ ان کی کتابیں سامنے نہیں آئی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ عبدالرزاق نے یہ حدیث روایت کیا ہے جو کہ شیعہ کے بہت بڑے اکابر میں سے ہے، لیکن یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی ہے سب کو کہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف سامنے نہیں آئی تھی، وہ اس کا نسخہ دنیا میں کہیں مل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالی جو بھی جس قابل ہوں، یہ جرمن ان سے خدا وہی معاملہ کرے، انہوں نے اس نسخے کو دنیا میں دیا۔ ان کے ہاں لائبریری جو تھی وہاں کہیں ایک نسخہ محفوظ تھا، پھر انہوں نے ہندوستان وہ نسخہ بھجوایا اور وہاں کے علماء نے اس کی تحقیق کی، اور اب وہ جا کر چھپا ہے کچھ عرصہ پہلے ہی، لیکن 12 جلدوں میں چھپا۔ بہت بڑا ذخیرہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے فتاوی کا، اور اگر یہ کتاب کھو جاتی نہ ملتی تو بہت سی الجھنیں تھیں جو دنیا میں علم کی دنیا میں قائم رہتی۔ اس کو پڑھنے سے پتا چلا کہ اچھا اس معاملے میں ان لوگوں کے یہ فتوے تھے۔ تو یہ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ تو ہیں خود علم کے ستون۔ ان تینوں کا علم جو آیا آگے وہ علقمہ اور اسود میں آیا جو تابعین میں سے، اور علقمہ اور اسود سے یہ ابراہیم نخعی ہیں جن کا ذکر کیا انہوں نے پڑھا ہے، یہ بھی تابعین میں سے، انہوں نے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے۔ اور ابراہیم نخعی کے بعد حماد بن ابی سلیمان ہے، یہ تیسری پشت حنفیوں کی، یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی دیکھا۔ یہ 4 پشتیں صرف حنفی فقہ ایسی ہے جس میں سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے، اور آگے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ تبع تابعین میں سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حاضر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احد میں، اور بچے تھے چھوٹے، 4-5 سال عمر رہی ہوگی۔ تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے سمجھ لیں تقریباً 180 ہجری میں، اور غزوہ احد ہوا ہے 4 میں۔ تو ان کے انتقال اور ان کے دادا کا احد میں جانا، اس کے درمیان 176 برس کا فرق ہے، 250 سال کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 250 سال کے بعد لکھتے ہیں کہ میں اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں۔ 250 سال کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت اب بھی مجھے اپنے وجود میں، ہم لوگوں کو، ہمارے خاندان کو محسوس ہوتی ہے، بلکہ یہ لکھا ہے۔ تو یہ سب تابعین میں سے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کافروں کے سلام کے متعلق، تو انہوں نے کہا اگر تمہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے کوئی کام پڑ جائے تو تم انہیں سلام کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ابتدا میں تم سلام کر سکتے ہو، اور اگر کوئی ضرورت نہ پیش آئے تو مت سلام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آئی ہے، اس میں بھی یہ آتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ابتدا میں سلام نہ کرو، اور جب کام پڑ جائے تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے سلام کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ بھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دیہاتی آدمی تھا، سفر میں ساتھ چل پڑا، تو انہوں نے سلام کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے۔ تو یہ علقمہ اور اسود جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کوفہ کے بڑے ممتاز شاگردوں میں، خود ساری حنفی فقہ انہی کی طرف لوٹ کے جاتی ہے۔ علقمہ نے کہا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ یہ غیر مسلم ہے، آپ نے اس کو سلام کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں تم صحیح کہتے ہو،
لیکن یہ جو میرے ساتھ اس کی صحبت ہے، تعلق ہے، جتنی دیر یہ سفر میں رہا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اسے سلام کریں۔ اس پہ فقہا کہتے ہیں کہ یا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لیے واقعی سلام کیا کہ اس کا صحبت میں رہنے کا حق بنتا تھا، اور یا اس لیے کیا کہ اسے اسلام سے تعلق ہو جائے اور درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ کم ہو جائے اور وہ اسے اسلام کی طرف بلا سکے۔ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہی آیا کہ وہ راستے میں ہر ایک کو سلام کرتے تھے، چھوٹا بڑا، عیسائی، یہودی، مسلمان، جو مل جائے۔ تو کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے عام کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا سلام کو عام کرو، اس لیے بھی میں غیر مسلموں کو سلام کرتا ہوں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شام کے امام تھے، اور اوزاعی کی فقہ 150-200 برس تک چلتی رہی ہے شام میں، یہاں تک کہ وہ جا کر مالکی فقہ میں ضم ہو گئی۔ اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑا مقام تھا ان کا، اللہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ ایک عورت آئی ان کے یہاں مسئلہ پوچھنے، اور وہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پہ بیٹھتے تھے بیٹھی، تو اسے جو چٹائی پڑی ہوئی تھی اس میں نمی محسوس ہوئی، تو وہ ہٹ گئی، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے کہا کہ میں مسئلہ پوچھنے آئی تھی، تو کہاں گئے ہیں آپ کے شوہر؟ تو انہوں نے کہا وہ تو پڑھانے چلے گئے۔ تو اس نے کہا یہاں پر جب میں بیٹھی ہوں میرے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، تو مجھے آپ بتا دیں، یعنی کسی بچے نے پیشاب کیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو پاک ناپاک ہونے کا یہ رہے۔ تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ جو تمہارے بھائی ہیں یعنی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا یہ نماز پڑھتے ہیں اور تہجد جب پڑھتے ہیں تو بس جب وہ اٹھتے ہیں اسی طرح آنسوؤں سے جگہ گیلی ہوا۔ اتنا تعلق اللہ کے ساتھ ان کا تھا۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کافروں کو، غیر مسلموں کو سلام کریں یا نہ کریں؟ تو انہوں نے کہا اگر تم سلام کرو تو تم سے پہلے جو اللہ کے اچھے بندے تھے وہ سلام کیے ہی کرتے تھے، اور نہ کرو اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے، کیونکہ بہت سے تھے جو سلام نہیں بھی کرتے تھے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تابعین اور تبع تابعین سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے جہاں سے گزرو سلام کرو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ حنفی فقہا نے اس پہ بحث لکھی ہے شامی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ سلام سے اگر مراد یہ لے لی جائے کہ اللہ اسے سلامت رکھے یعنی ہدایت دے تو پھر ٹھیک۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ہدایت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اس کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، یعنی اللہ اسے ہدایت دے دے، ہدایت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اور اسی طرح کسی صحیح غرض کی نسبت سے جائے، کام ہے کوئی بھی، عیسائیوں یہودیوں سے کوئی ایسا کام پڑ گیا تو انہیں سلام کرنا صحیح غرض کے تحت وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ابتداءً سلام نہ کیا جائے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ کافر جب سلام کرے اس کے جواب میں سے سلام کر لیا جائے، لیکن ابتدا اپنی طرف سے نہ کی جائے، اور گنجائش دونوں طرف میں کہ اگر کوئی آدمی سلام میں پہل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ آدمی ہدایت کی نیت سے سلام کرے، اور کوئی آدمی اگر سلام کا جواب دیتا ہے ہدایتی کی نیت سے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ یہ ساری چیزیں اور مسائل اس اعتبار سے بھی سوچنے چاہیے کہ آپ اب جس ملک میں رہ رہے ہیں اور جہاں غیر مسلموں سے واسطہ پیش آتا ہے وہاں کیا کرنا ہے۔ وقت کے بدل جانے سے اور جگہ کے بدل جانے سے بہت مرتبہ مسائل بدل جاتے ہیں کہ ایک مسئلہ صحیح ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وقت بدل گیا، جگہ بدل گئی، بہت سی چیزیں جو ہم وہاں کہتے ہیں درست نہیں ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں بھائی یہ بھی ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کوئی پوچھے کہ جھینگا کھانا ہے، ہم کہتے ہیں مت کھاؤ، یہ درست نہیں ہے، اور یہاں کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں اس میں بھی گنجائش۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں طرف خود حنفی فقہا ہی دونوں طرف گئے ہیں، وہ بھی جھینگے کو جائز بھی کہتے ہیں ناجائز بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر اتنے زیادہ ہیں کہ اب ان سے بچنا مشکل ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی کھائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے، مگر یہ اتنی چیزوں کا فتویٰ اور یہ چیزیں بڑا ٹھوس علم چاہیے، بہت گہرا علم چاہیے۔ خواتین ہیں، ایک عورت ہے، اس کے متعلق پتہ ہے
کہ یہ جائے گی اور قبرستان میں جا کر چیخے گی، چلائے گی، شریعت کے خلاف حرکتیں کرے گی. وہ پوچھتی ہے کہ قبر پہ جانا، تو مفتی حضرات کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور جب پتہ ہے کہ یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں کرے گی اور اسے اجازت ملنی چاہیے، والد کی قبر پہ، والدہ کی قبر پہ، بھائی کی قبر پہ اتنے عرصے کے بعد آئی ہے، اتنی دور رہتی ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، نہیں پہنچ سکی، اب اس کو منع کرنا کہ تم اب قبر پہ نہ جاؤ یہ درست نہیں ہے. اس کو کہیں گے کہ اچھا تم جاؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آئی ہیں تو ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بھائی عبد الرحمن سے بڑی محبت تھی، اور وہ ان کی قبر پر گئیں اور فرمایا کہ لو شہدتک ما زرتک، اگر میں بھائی آپ کی وفات کے وقت موجود ہوتی تو پھر قبر پہ نہ آتی. تو گنجائش ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تو جب آدمی کا علم بڑھ جائے اور ٹھوس ہو اور اللہ کے لیے تقویٰ بھی ہو، اور یہ نہیں ہے کہ خام خواہ لوگوں کی رعایت میں آ کے چیزوں کو جائز قرار دینے لگے، بلکہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ جائز اور ناجائز کی فتوے کی بات کرے، تو گنجائش اسی طرح ان چیزوں میں مل جاتی. تو بہت سی چیزیں جو ہمارے دیار میں منع ہیں وہاں ممنوع ہیں، آپ کے ہاں جائز ہو جاتی ہیں. بہت سی چیزیں جو آپ کے ہاں جائز ہیں ہمارے ہاں جا کے منع ہو جاتی ہیں. تو وقت کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، شخصیت کے بدلنے سے فتویٰ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے یہاں کے معاشرے میں اگر کوئی کافروں سے ملتا ہے، کسی غرض کی وجہ سے آنا جانا ہوتا ہے، سلام کرتا ہے یا اس کی ہدایت کی نیت کرتا ہے کہ اسے سلام پہنچے یا اسے اپنے قریب کرنے کے لیے، تاکہ یہ آدمی اس کے معاملے میں یا تو اسے اسلام کی توفیق ہو یا کم سے کم اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں مسلمان. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. محلے میں ہندو رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، پتہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا ہے، اور اسے آتے جاتے 2-4 مرتبہ سلام کر دیا، عزت سے مل لیے، تو اب اس کے شر سے تو آدمی محفوظ ہو جائے گا. تھوڑی سی نرمی اس کے دل میں بھی آ جائے گی کہ یار یہ ہماری عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. فقہا کہتے ہیں یہ جائز. وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، کسی آدمی کے شر میں پڑھ کے اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے کا آخر فائدہ کیا؟ تو اس لیے یہاں بھی اسی بحث میں انہوں نے لکھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سلام علیک، انہوں نے کہا آپ پہ سلامتی ہو، اور پھر کیا کہا؟ آپ کی سلامتی رہے، ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے ضرور آپ کا گناہ بخشواؤں گا. یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا آپ کے گناہ کے لیے. ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، یا یہ کہ اللہ سے درخواست کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. یہی وہی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ساستغفر لک ربی، میں اللہ سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا، ایمان کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور کا دعا مانگنا کسی اور کو نفع دیتا ہے. کہ استغفار کوئی کرے اور اس کا نفع اس کے علاوہ کسی کو پہنچے، یہ ہوتا ہے. اس کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، اور اس کی بہت بڑی دلیل وہ بھی ہے جو وہاں گزری ہے سورہ انفال میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ ہم سے عذاب مانگ رہے تھے کافر تو ہم ان کو عذاب دے ہی دیتے. مکہ میں معاملہ پٹ جاتا، ختم ہو جاتی. جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے کرتوتوں کی سزا اسی وقت مل جاتی. لیکن اللہ نے عذاب نہیں دیا 2 وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ جیسی شخصیت ابھی مکہ میں تھی اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب دے دیتے، یہ ہماری شان کے خلاف تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہم یستغفرون، یہ لوگ مغفرت مانگتے ہیں. ہم سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ مغفرت مانگتے ہیں؟ ایک تو فقہا نے، مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی یہ کافر رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے. اور ایک تفسیر وہاں یہ گزری ہے کہ مفسرین نے کہا وہ ہم یستغفرون، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ ہجرت نہیں کر سکے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، یہ ہجرت نہیں کر سکے، یہ لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں
تو جب تک یہ معافی مانگنے والے اس شہر میں موجود ہیں ہم اس وقت تک تباہی نازل نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معافی مسلمان مانگ رہے تھے، لیکن اس کی برکت اور اس کے اثرات ان کافروں پر پڑے کہ اللہ کا عذاب ان کافروں سے ٹل گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں بھی کہ استغفر لک ربی، انہوں نے کہا میں اپنے پروردگار سے والد آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں کبھی کبھی معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، بچے کوئی بڑی حرکت کر جاتے ہیں، کوئی بڑی زبان سے بات کہہ دی، کوئی ایسی چیز جو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی خدا کی نافرمانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے میں استغفار کرتا رہتا ہوں، میں خدا سے معافی مانگتی رہتی ہوں ان بچوں کے لیے۔ یہ مائیں کبھی کبھی کہتی ہیں نا، یہ اس کی اصل یہی ہے کہ گناہ کوئی کرتا ہے اور معافی کوئی اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے سامنے ایک طرح کی سفارش ہے کہ پروردگار آپ ان چیزوں سے درگزر فرما دیں، معاف کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اللہ سے درخواست کرنے کی بات کی کہ میں ان سے عرض کرتا رہوں گا کہ میرے والد کا عقیدہ ٹھیک کر دے، اللہ ان کی بخشش کر دے۔ انہ بلا شبہ کانل بی حفیہ، اللہ کی ذات جو ہے بی حفیہ وہ میرے لیے بڑی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، خدا کی رحمت بہت زیادہ میرے ساتھ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہی رہے یہاں تک کہ جس دن اللہ نے یہ کہہ دیا جو سورہ توبہ میں گزرا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ انہ عدو للہ، کہ تمہارا باپ خدا کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار کر دیا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ میں آپ باپ سے بیزار ہوں، اگر وہ تیرا دشمن ہے تو میرا پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چل کے 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں بھی پھر یہ واقعہ آتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، وَآتَزِلُكُمْ اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا نا نکل جائے یہاں سے، انہوں نے کہا وَآتَزِلُكُمْ اور میں یکسو ہو جاتا ہوں، میں کنارہ پکڑتا ہوں آپ سے، جاتا ہوں گھر سے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب کوئی آدمی نہ مانے اور حق بالکل واضح ہو جائے تو دوسرے کو کنارہ کر لینا چاہیے، پیچھے نہ پڑ جائے، بس حق بات سچی بات پہنچا دی کہ صاحب یہ بات درست ہے، یہ بات غیر درست ہے۔ اب دوسرا آدمی مانتا ہے مانے نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی ہے، پیچھے پڑنے والی بات نہیں۔ وَآتَزِلُكُمْ اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں، کنارہ پکڑتا ہوں آپ سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان سب کو چھوڑتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي اور میں کیا کروں گا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگتا رہوں گا، پکارتا رہوں گا۔ کیا چیز مانگتا رہوں گا؟ یعنی ہدایت، تم لوگوں کی ہدایت کی دعا اللہ سے مانگتا رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی نا، وَأَدْعُو رَبِّي اور میں اپنے رب سے مانگتا رہوں گا۔ اس کی تفسیر ایک مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ سے دعا تمہاری ہدایت کے لیے مانگتا رہوں گا، اور کچھ اس طرف بھی گئے ہیں کہ وَأَدْعُو رَبِّي اور میں اپنے پروردگار سے یہ جو تنہائی ہو جائے گی، یہ جو تمہیں چھوڑ دینا ہے، یہ جو اس کے بعد میرے ساتھ ہوگا، ان حالات کے لیے میں اللہ سے دعا مانگتا رہوں گا، اپنے لیے دعا مانگتا رہوں گا۔ اور یہ ہے ویسے عجیب بات، تجربہ کیجئے گا نہ، تجربہ تو نہ کرو یار، بڑا مشکل ہے، لیکن دیکھنا، غور کریں، جن لوگوں پہ خدا کی توحید کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، اور قرآن پاک کا اور اس کے علوم کا، یہ لوگ بالعموم تنہا رہ جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں ایسا اکیلا کر دیتا ہے کہ بہت کم مطلب قربت لوگوں کی رہتی ہے، اکیلے ہو جاتے ہیں۔ مقبولیت، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق وہ نظر آتا ہے کھلے بندوں، لیکن چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف جن لوگوں پر حدیث کا غلبہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حدیث کی شرح، وہ پھر شیخ الحدیث اور کس کس مقام پہ پہنچتے ہیں،
وہ اتنے پاپولر ہو جاتے ہیں لوگوں میں کہ ہاتھ باندھتے جوڑتے پھرتے ہیں اور لوگ جان نہیں چھوڑتے. یہ دونوں کا اثر پڑتا ہے. اللہ کی توحید کا یہ اثر پڑتا ہے کہ انسان بالکل تنہا ہو جاتا ہے. اسی لیے تو وہ کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ تو بہت ہی ڈوبنے کی بات ہے. ارے اللہ کے بندو، یہ اس کا شعر ہے جو جس نے کہا تھا کہ یا تو آپ مجھے آزادی دے دیں اور یا پھر قبر کے لیے جگہ دے دیں. محمد علی جوہر کا، جوہر کا شعر ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. بہت بہت زبردست بات کی ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا وعدو ربی، اور میں اللہ سے مانگتا ہی رہوں گا تم لوگوں کے لیے ہدایت. عسا، عین ممکن ہے، اللہ ہرگز ایسے نہ ہو، امید ہے کہ نہیں رہوں گا، اللہ اکونا میں نہیں رہوں گا، بے دعا کے ساتھ ربی اپنے پروردگار سے شقیہ محروم. شقی محروم کے معنی میں بھی اور شقی بدبخت کے معنی میں بھی. اور مجھے پورا یقین ہے، پوری امید ہے اللہ سے کہ میں اپنی دعا کے معاملے میں محروم نہیں رہوں گا. جب بھی مانگتا ہوں وہ تبھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اور آگے چل کے 17ویں پارے میں جو سورہ مریم ہے نا، اس میں اس جگہ سے بھی زیادہ لوگوں کو بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہم سے مانگتے کیسے تھے، ہمارے ساتھ تعلق کیسا تھا، امید کیسی تھی. ایک وہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے مانگا، اللہ نے فرمایا نا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور یہ تذکرہ ہے تیرے پروردگار کی اس رحمت کا جو اس ہمارے بندے زکریا نے ہم سے مانگی تھی. اور اللہ کو مانگا، اللہ سے مانگا کیا؟ نداءً خفیہ، چپکے اللہ سے اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں پیش کرتا رہا. پھر ایک وہ خاتون آ گئی، اللہ نے فرمایا اس نے بھی کچھ کہا تھا اور وہ کہنے لگی کہ لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں مر جاتی اس سے پہلے. یہ اب کیا ہوگا اور قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. اور ایک یہ بھی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ اس نے کیا کہا، انہوں نے کہا انہ کان بی حفیہ، اللہ مجھ پر بڑے ہی مہربان ہے. 47 نمبر آیت میں. 48 میں بتایا کہ عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے، مجھے امید ہے، یہ کہ مجھے یقین ہے. یہ عسا کا لفظ دونوں معنی میں، امید بھی یقین بھی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ دعا مانگ کر اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ اسے قبول کر لے گا، یہ مستحب. اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا مجھے. تو اللہ سے مایوسی کی کوئی صورت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ خدا سے مایوس ہو جائے. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں بہت نمایاں چیز، بہت واضح چیز جو قرآن میں بار بار ملے گی وہ یہ کہ اللہ سے مانگتے تھے اور کبھی کبھی مایوسی نہیں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. آپ ان کے حالات پر غور کر لیں، جہاں اتنے قریب کھڑے ہیں کافر کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لو نظر تحت قدمئی لنظرنا، اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا نا تو یہ ہمیں دیکھ لے گا. غار کے بالکل دہانے پر کھڑے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا ان کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی تھی جو باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا. تو پھر مجھے اطمینان ہوا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اندر ہیں. اس عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی گھبراہٹ نہیں. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے بارے میں فکر بالکل نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے بحیرہ کلزم ہے، راستہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے، اور ان کے اپنے دوست کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، موسیٰ ہم ضرور پکڑے جائیں گے، اب تو مارے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا، ہم بچ جائیں گے. کون تصور کر سکتا ہے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فوج آ رہی ہے، فرعون جیسے ظالم حکمران کی
بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہے. اتنی قوت ہے وہ دل کی، اللہ پہ اعتماد اور بھروسے کی. اور وہ دیکھیے، وہ تو سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے، کوئی تصور ہی نہیں ہے زندگی کا. اٹھا کر انہوں نے پھینکا، مچھلی نے نگلا اور مچھلی بھی نیچے چلی گئی. اللہ نے فرمایا فنادا فی الظلمات، اتنے اندھیروں میں جا کر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے جمع ہو گئے اس پہ، اور وہاں جا کر کہتا ہے اللہ الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں. سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیرے بندے، ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، بلا شبہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. اللہ نے وہاں سے نکال دیا. یہ ہے یقین نبوت کا. اور یہ یقین فلسفے والوں کو، اشراق والوں کو اس کا شمع، اس کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ سے میں مانگوں گا، وہ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور میرا پروردگار مجھے دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رکھتا. فلما اعتزلہم، سو جب چھوڑ دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں، عراق سے چلے اور شام پہنچ گئے. یہ تھی ان کی ہجرت. معتزلہم، انہیں چھوڑ دیا. چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اپنی سرزمین کو چھوڑ کے عراق کو، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، ار میں یا حران میں، حران نہیں، حران میں تو اور لوگ پیدا ہوئے تھے، ار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصبہ، گاؤں، وہ اب نکل آیا بھائی. اس کی کھدائی ہوئی ہے ار کی، اور اس زمانے کی چیزیں نکلی. پتہ نہیں ہماری زندگی میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی یا نہیں، اس پہ تحقیقات میں بھی تو کئی سال لگ جاتے ہیں. مگر بڑی خوشی کی بات ہے اب وہ نکل آیا ہے، اور انہوں نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا ہے محققین نے کہ ار میں کیسی کیسی چیزوں کی عبادت ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی. اور قرآن نے یہ جو کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے بارے میں، وہاں سے پتا چلا کہ اچھا یہ شاہی آدمی تھے، بادشاہ کو عبادت کراتا تھا بتوں کی. یہ ار پہ جو تحقیقات آ رہی ہیں بڑی اچھی ہیں. اللہ نے فرمایا انہوں نے چھوڑا اس کو عراق کو، اور وہاں سے ہجرت کر گئے شام. اور قرآن میں بڑی خوبصورت ان کی ہجرت کی بات آئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں شام جا رہا ہوں، فلسطین جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے. یہ الخلیل جو علاقہ ہے نا، یہاں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تھے، رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، ان کا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. زمین کا نہیں کہا کہ فلاں زمین سے فلاں، ان کا اللہ میں آپ کی طرف ہجرت کرتا ہوں. تو یہ ہے وہ چیز کہ جب انہوں نے چھوڑ دیا وما یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، بتوں کو، ان ٹھاکروں کو، سب کو چھوڑ دیا. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے انہیں اولاد دی، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. وَيَعْقُوب، اور اولاد در اولاد دی، یعقوب علیہ السلام بھی دی. یہ ہے خدا کی توحید کہ سب کو چھوڑ کے اللہ کے جب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی اور یہ چیزیں بھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد کے لیے فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ جاؤ، اور یہ چیزیں، ایک یہ بھی نسخہ ہے کہ سب کو چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہے تو اللہ ایسے بھی کر دیتا ہے. مگر انسان کے دل کو چین کہاں سے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سب کو اس نے چھوڑ دیا تو ہم نے اسحاق علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. یہ دونوں ہو گئے. اچھا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. اولاد تو وہ بھی تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ساری نسل جو بنی اسماعیل کی ہے یہ تو ادھر سے چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد سادات، یہ سارے بنو اسماعیل ہیں. اور بنو اسرائیل وہ ہیں جو یہودی اور وہاں سے چلی، جو نسل حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ساتھ نہیں رہے. وہ تھے مکہ مکرمہ اور یہ تھے فلسطین شام میں، اور تشریف لے جاتے رہتے تھے، وہاں آنا جانا تو رہتا تھا، لیکن مستقل چونکہ اسماعیل علیہ السلام ساتھ نہیں نہ رہے اس لیے یہاں ان کا تذکرہ نہیں آیا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی تعریف اتنی زیادہ قرآن میں اس لیے بھی کی ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ عرب بنی اسماعیل تھے سارے
کہ کہیں ان سے دوری ہو جائے اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام ان سے نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ ہوا کرتا ہے مذہبی حلقوں میں کہ بعض لوگ کسی ایک شخصیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس کے ضد میں دوسری شخصیت کتنی قابل احترام کیوں نہ ہو اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ مثلا بہت سے سنی علیہ باللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین پہ اتر آتے ہیں محض اس لیے کہ شیعت کا رد ہے، حالانکہ شیعت کا رد اور بھی بڑے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بہت سے شیعہ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں ادھر سے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان سے کوئی جا کے کہے کہ اہل سنت کا رد اگر کرنا ہے تو بھائی پڑھو، کسی اور طریقے سے کرو، یہ کون سا طریقہ؟ ایسی ہی اگر یہ پیدا ہو جاتی چیز کہ بنی اسرائیل ان کے ساتھ تھا عربوں کا تعلق، اور مسلمانوں میں حضرت اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام یہ پورا جو سلسلہ چلا ہے نبوت کا، ان کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت پیدا ہو جاتی، اللہ نے اس کا سد باب کر دیا کہ نہیں، وہ بھی ہمارے بڑے اچھے بندے تھے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنایا۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر ان کے بعد یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت والا آدمی کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، ان کے والد نبی تھے اور ان کے دادا بھی نبی تھے اور ان کے پردادا بھی نبی تھے، یعنی یوسف، یعقوب اور پھر نہ دادا تک کا یوسف علیہ السلام، پھر ان کے والد یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے والد اسحاق، پھر ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام تک یہ تین پشتے پر دادا بھی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق کہیں کہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عزت والا کون؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اچھا وہ آدمی ہے، دیکھو لوگ ایسے ہوتے ہیں کمعادن الذهب والفضہ، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، تو جو کفر میں اچھا تھا وہی اسلام میں اچھا بنے گا جب اس دین کو قبول کر لے گا۔ اپنے پہ نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے متعلق فرما دیں کہ میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، بلکہ یہ ادھر تو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبوت دی، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے دیا ہے انہیں مِن رَحْمَتِنَا، اپنی رحمت سے۔ اب یہ پہلے ذکر نہیں آیا نا رحمت کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا تو وہاں بالکل آغاز میں کہہ دیا تھا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، دوسری آیت میں کہ تیرے پروردگار کی جو رحمت اس کے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوئی اس کا تذکرہ کیجیے۔ پھر وہ رحمت کا ذکر یہاں آ گیا پہلی بار، پھر حضرت مریم کی جب بات شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالی نے وہاں بھی اس سورت کی آیت ہے ہاں 16 نمبر، اس میں بھی فرمایا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور مریم کا ذکر کیجئے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہماری جو رحمت ان کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن وہ جو رحمت کا ذکر نہیں ہوا تھا پھر حضرت مریم کا سارے ذکر میں چل کر آگے اگر آپ دیکھیں گے تو اسی صورت میں پھر رحمت کا ذکر ہے۔ کون سی آیت ہے؟ ہاں یہ 21 نمبر آیت، قال كذلك قال ربك هو علي هين، اور فرشتہ بولا اور اس نے مریم سے کہا علیہ السلام کہ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا ہے میرے لیے بڑی ہی آسان ہے کہ بغیر کسی تعلق کے تمہارے ہاں یہ اولاد پیدا ہو جائے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اسے بنائیں گے لوگوں کے لیے نشانی، بہت بڑی شخصیت، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری رحمت۔ عیسیٰ علیہ السلام
وہاں آ گیا ذکر. اب جہاں ابتدا میں وذکر فی الکتاب ابراہیم آ گیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیجئے، 41 نمبر آیت میں کیا رحمت کا ذکر نہیں آیا تھا؟ آخر پہ پہنچ کے پھر اللہ نے یہاں رحمت کا ذکر کر دیا اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا، ہم نے اپنی رحمت ان پر کی تھی. بہت مہربانی کی تھی اللہ نے، ایسی ویسی رحمت تھی، پورے گھرانے کو اللہ نے نوازا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا گھرانہ. اسی لیے قرآن میں آیا سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو دی ہے، ان کی اولاد کو حکمت ہم نے دی. اور ایک جگہ فرمایا ملکن عظیما، بڑی سلطنت ہم نے دی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو. یہ ساری اولاد ہے نا، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں اپنی رحمت میں سے حصہ دیا تھا. ایسا ہی رحمت اللہ نے فرمائی تھی انہیں کہ دنیا سے بھی نوازا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ دین سے بھی نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے کیا تھا لسان صدق، سچا بول، سچی بات. یہ لسان صدق، قدم صدق، یہ سورہ یونس میں گزر گئی کی بات. لسان صدق علیہ، اور ہم نے انہیں کیا تھا کیا؟ ایک تو سچی زبان ان کے لیے دی تھی، علیہ اونچی. اونچی سچی زبان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کا تذکرہ بہت اونچا رکھا کہ لوگ ان کو یاد کرتے رہیں. اونچی یعنی نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. تینوں مذاہب میں اللہ نے کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو. اس ساری نسل کو اللہ نے تینوں مذاہب میں، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، سب ان کو بڑا جانتے ہیں. یہ ہے لسان صدق علیہ. اور یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو آگے 19ویں پارے میں چل کے سورہ شعراء میں آ جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ جو میرے بعد دنیا میں لوگ آئیں گے ان میں بھی میرا ذکر اچھائی کے ساتھ جاری رکھ دے. میرے ذکر خیر کو جاری رکھ کہ لوگ مجھے اچھائی کے ساتھ یاد کرتے رہیں. اللہ نے ایسی دعا قبول کر لی کہ اب قیامت تک وہی چیز ہے وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا ابراہیم كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ ابراہیم كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا ابراہیم، کہ جیسے اللہ تو نے برکتیں دیں، جیسے پروردگار تو نے رحمتیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، ان کی آل پہ، یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسی مہربانی کی. امتحان بھی تو اتنے ہی بڑے تھے، ان امتحانات سے گزرے. کون سی چیز ہے جو اللہ کے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں پیش نہیں آئی؟ گھر چھوڑا، زندگی کا مسئلہ ہو گیا، اولاد کا مسئلہ ہو گیا، بیوی کا مسئلہ ہو گیا. جب مصر پہنچے کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ پیش آئی ہیں. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے کیا تھا؟ ان کا ذکر خیر اونچا رکھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، 3 انبیاء علیہ السلام گزر گئے، زکریا، یحییٰ اور ابراہیم علیہ السلام، اور تینوں کا تفصیلی تذکرہ ہو گیا. اب چھوٹا چھوٹا ذکر 3 نبیوں کا علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مفصل تذکرہ تو بالکل اس سے بعد والی سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے. اور سورہ طٰہٰ تو شاید ساری نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ذکر کیجئے. انہ بلا شبہ وہ کانا ہیں مخلصن، یا کانا کا ترجمہ 2 کیے گئے، تھا یعنی اپنے زمانے میں تھے، اور کانا سارا یعنی ہو گیا، یعنی ایسے وہ تھے یا ایسے ہو گئے. کانا مخلصن، یہ مخلصن جو ہے 2 طرح اسے قراء نے پڑھا ہے، لام کی زبر کے ساتھ بھی اور لام کی زیر کے ساتھ بھی. دونوں قراءتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور قرآن پاک میں جتنی قراءتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پر ثابت ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور ان سب قراءتوں میں جو بھی معانی بنتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے. اس لیے کانا مخلصن پڑھا گیا ہے اور کانا مخلصن، لام کی زبر اور لام کی زیر. اگر اسے ایسے پڑھیں جیسے یہ حفص رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے کہ انہو کانا مخلصن، بلا شک کو شبہ وہ آدمی ایسے تھے موسیٰ علیہ السلام مخلص، برگزیدہ، مخلص چنا ہوا.
خالص، نکالا ہوا، چھانٹا ہوا، یعنی اللہ نے اپنی مخلوق میں سے چھانٹ کے اس آدمی کو الگ کر لیا، ساری مخلوق میں سے نکال لیا، الگ کر دیا. انہ کان مخلصا، اللہ کا بڑا چنا ہوا بندہ تھا. ایک ترجمہ ہو گیا، یعنی باری تعالی نے اپنے ساتھ اس کو خاص کر دیا. اور دوسری مخلص، انہ کان مخلصا، یعنی وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے والا تھا. تو معنی میں فرق آ گیا نا کافی سارا، کہ وہ چنا ہوا بندہ تھا، اور دوسری طرف معنی یہ ہو گئے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان مخلصا، اور وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جو ہماری عبادت کیا کرتے تھے. دونوں قرأتیں متواتر، اور ایسی عبادت کا غلبہ موسیٰ علیہ السلام پہ ہوا ہے. اللہ کی ایسی عبادت گزار بندے تھے کہ قبر میں جا کے بھی نماز نہیں چھوٹی. مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تھا معراج میں، تو میں نے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جبریل امین نے کہا یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام. اور آپ نے فرمایا اگر عمر تم میرے ساتھ ہوتے رضی اللہ عنہ تو میں تمہیں دکھاتا ان کی قبر جو بیت المقدس کے قریب ہے، اور سرخ ٹیلا ہے، اور وہ راستے میں دھنس گیا ہے، زمین کے اندر چلا گیا ہے. اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے جب فرشتہ آیا تو لمبی حدیث ہے، اس کے آخر پہ آتا ہے کہ اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اگر اتنی زندگی مجھے مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر موت. تو پھر مان لے کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر ابھی لے چلو، مگر اتنی مجھے مہلت دے دو، اللہ تعالیٰ دے دیں اتنی مہلت لے دو، ان سے کہہ دو کہ میں بیت المقدس کے قریب پہنچ جاؤں، اتنا کہ اگر پتھر پھینکوں تو وہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے صحن میں گرے. وہاں تھی انبیاء علیہ السلام کی قبریں، اور سے موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی تدفین، دفن ہونا اللہ کے اچھے بندوں کے درمیان. تو وہاں اس لیے انہوں نے اس کا انتخاب فرمایا تھا، اور جب وہاں پہنچے وہاں ان کا انتقال ہو گیا. اتنا اللہ کی عبادت کا ان پہ غلبہ ہے کہ آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس دن حدیث آئی تھی مسلم کی، پڑھ کے بھی سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ پھر آپ نے کہا یہ دیکھو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اتنا عبادت کا ان پہ غلبہ تھا. اور چنے ہوئے، قرآن نے مخلص کا دوسری جگہ جو بیان کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو تمہیں بنایا ہی اپنے لیے، میں نے تو تمہیں چن لیا ہے اپنے لیے. یہ ساری چیزیں. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے ہمارے اور نبی بھی تھے. نبی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام دونوں چیزیں اللہ نے ان میں جمع کر دی. ایک یہاں آیا اور ایک اگر آپ دیکھیں تو اسی سورت کی آیت نمبر 54 میں بھی آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ ہمارے رسول بھی تھے اور ہمارے نبی بھی تھے. تو رسالت اور نبوت کو اللہ نے دونوں جگہ پہ جمع کر دیا نا، اسماعیل علیہ السلام میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی. بہت تفصیل لکھی ہے اس پہ مفسرین نے کہ رسول کون ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے، لیکن قطعی طور پر کچھ کہنا دشوار ہے بھائی. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں علیہ السلام جو نئی شریعت لے کے آئیں، یا شریعت پرانی ہو لیکن قوم نئی ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے رسول تھے کہ شریعت وہی تھی جو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، لیکن آگے جو قوم تھی وہ نئی تھی، بنو جرہم، جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے. ان کے لیے تو ایک نیا پیغام تھا. جرہم قبیلے تک جو رسالت پہنچی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی پہنچی ہے. تو اس لیے اللہ نے انہیں کہا کہ وہ رسول تھے. تو جب قوم بدل جائے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم وہی پرانی رہے تو پھر وہ بھی رسول ہو جاتے ہیں کیونکہ قوم بدل گئی. اور اللہ تعالیٰ اگر کتاب ہی کو بدل دیں تو پھر تو رسالت صاف ظاہر ہو جاتی ہے. تو نبی بہت سے ہوا کرتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول بھی بن جائے. انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے مگر ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی وہ جو رسول ہوتا ہے وہ تو نبی ہے ہی ہے.
اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی عین ممکن ہے کہ رسول ہو اور وہ نبی نہ ہو، کیونکہ وہ اسے بالکل برعکس لیتے ہیں اس کا کہ رسول تو سارے کے سارے جنہیں اللہ کی طرف سے پیغام پہنچے، لیکن اس میں ذرا سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی رسول کہا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، 27ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے رسولو کدھر بھیجا ہے خدا نے تمہیں؟ تو مرسلون کا مطلب بھیجے ہوئے، وہاں رسول وہ نہیں ہے جو اصطلاح میں رسول ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ فما خطبکم، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ پتھر برسائیں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاء المرسلون، جب وہاں پر رسول پہنچے، فعززناہما بثالث، ہم نے تیسرے رسول کو بھی وہاں بھیج دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں وہ رسول نہیں تھے، وہ رسولوں کے نائب تھے علیہم السلام، تو نائب بھی رسول ہو گیا، فرشتے بھی رسول ہو گئے، اور وہ بھی رسول ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رسالت عام ہے اور نبوت خاص ہے۔ یہ بالکل اس پہلی تعریف کے برعکس ہے۔ اور ایک رائے جو زیادہ وزنی ہے وہ کہتے ہیں نبی سبھی ہوا کرتے ہیں اور رسول وہ ہوتے ہیں جو کہ نئی شریعت لائیں یا قوم نئی ہو جائے، اور یہ جو دو کیسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قاصدوں کے متعلق کہا ہے، تبلیغ کرنے والوں کے متعلق کہا ہے سورہ یاسین میں، اور فرشتوں کے متعلق کہا ہے، تو وہاں لفظی طور پر رسالت مراد ہے، یہ ٹرم جو ہے رسول کی وہاں ان کے لیے یوز نہیں کی گئی، بلکہ لفظ ایسے استعمال کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کانا رسولاً، وہ رسول تھے، تورات اللہ نے انہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی اور تورات کے ساتھ اور صحیفے بھی دے دیے اور چیزیں بھی دی۔ قرآن میں آیا نا صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہ صحیفے، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اس لیے صرف تورات ہی نہیں دی، باقی کتابیں اور بھی کچھ نازل کر دیا، اور اللہ نے انہیں بہت سی چیزوں کی تعلیم دی تھی۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں پکارا تھا، ہم نے انہیں آواز دی تھی۔ یہ آواز کون سی تھی کہ وہ جب جا رہے تھے تو ہم نے انہیں پکارا، ہم نے انہیں آواز دی کہ وہ ادھر متوجہ ہو جائیں، ادھر کو آ جائیں، اننی انا اللہ، ہم نے کہا میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور پھر وہ پلٹے اور جا کر انہوں نے اس درخت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ چیزیں، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں آواز دی تھی طور کی جانب سے۔ طور یعنی پہاڑ، اس پہاڑ کی کون سی چوٹی تھی؟ وہ تو سارا سلسلہ ہے پورا طور کا، کئی ایک چوٹیاں ہیں اس میں، لیکن کہتے ہیں یہ وہ چوٹی تھی جہاں اب بھی مسجد بنی ہوئی ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسجد قرار دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق وہاں نماز پڑھی ہے، کیونکہ معراج میں جب گئے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن جن جگہوں پہ اترے ہیں جبریل امین کے ساتھ، ان میں سے ایک مقام کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے طور میں انہیں آواز دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، الایمن، یہ طور کا وصف نہیں ہے دائیں طرف، کیونکہ پہاڑوں کا کیا دایاں اور کیا بایاں، موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف، یعنی جب وہ واپس آ رہے تھے مصر، چلے گئے تھے نا، اور پھر مصر ان کی جب واپسی ہوئی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام یہ جس پیغمبر علیہ السلام کی بھی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کے دائیں ہاتھ پر طور پڑ رہا تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آواز دی تھی، ہم نے انہیں کھینچا تھا، وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے انہیں اپنے قریب کر لیا تھا۔ کس لیے قریب کیا تھا؟ نجیہ، ان سے نجوا کرنے کو، ان سے بڑے چپکے چپکے باتیں کرنے کو، نجیہ، ان سے ہم نے بھید کہنے تھے، ان سے ہم نے راز کی باتیں کرنی تھی، تو ہم نے انہیں اپنے قریب کر لیا۔ یہ ہے قرب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی لیے تو انہوں نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے جو کوئی اور کہتا تو گردن ناپ دیتے اس کی، بڑا قرب تھا اللہ کو انہیں حاصل۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے
معراج میں، تو وہ رش کی وجہ سے رو پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے انہیں کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری امت نے میری قدر نہیں کی، اور میرے بعد ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ایک نوجوان آیا اور اس کی نبوت میری نبوت سے بڑھ گئی اور اس کی امت میری امت پہ غالب آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہوا کہ ان کو تسلی دینے کے لیے واپسی پہ رکوں گا، اور واپسی پہ آئے تھے اصل میں تسلی دینے کے لیے کہ حضرت آپ کا کیا مطلب اس میں قصور تھا، نہیں قدر کی امت نے تو امت ناکام ہوئی. لیکن قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، انہوں نے پہلی بات خود ہی سے پوچھی کہ کیا لے کے آئے ہیں، کیا آپ کو عنایت کیا گیا؟ تو فرمایا 50 نمازیں. انہوں نے کہا واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کیجیے. وہ ساری حدیث اللہ نے فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا تاکہ اس سے گفتگو کریں، بات کریں، راز کی، بھید کی بات کریں. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کو دے دیا تھا، مِن رحمتنا، اپنی رحمت سے. اب موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آ گئی نا رحمت، ہر جگہ رحمت کا تذکرہ کسی نہ کسی عنوان سے مل رہا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رحمتنا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے دے دیا تھا اخاہ، اس کا بھائی ہارون، ہارون کو نبیہ، نبوت کا مقام. ہم نے اپنے رحمت سے انہیں ان کا بھائی ہارون دے دیا جو کہ نبی تھا. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے اور یہ غلط ہے، دیکھیں نا آپ. اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دے دیا ان کا بھائی ہارون جو کہ نبی تھا. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہوئی، حضرت ہارون تو عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یا ان کے کہنے سے کوئی ہارون علیہ السلام کو تھوڑا ہی پیدا کیا تھا، اس زمانے میں تو کسی کو خبر بھی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو اخاؤ، ان کا بھائی ہارون کو نبیہ، نبوت کا مقام، نبوت کے منصب پہ ہم نے فائز کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. انہوں نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اللہ مجھے وزیر دے دیجئے ایک ایسا، من اہلی جو میرے خاندان سے ہو. ہارون اخی، ہارون میرے بھائی ہیں. اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری، اللہ ہارون کو میرے لیے ایسے کر دیں کہ وہ میرے ساتھ مل کے بوجھ اٹھا لیں اس تبلیغ کا، نبوت کا، دعوت کا، اللہ کی طرف بلانے کا. واشرکہ فی امری، اور اللہ اس سے میرے کاموں میں شریک کر دیں. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اللہ ہم دونوں بھائی مل کے تجھے بہت زیادہ یاد کریں. ونذکرک کثیرا، اور اللہ کثرت سے تیری تسبیح، تیرا ذکر کیا کریں ہم دونوں بھائی مل کے. اللہ اسے مجھے دے دیں نبوت. تو اللہ تعالی نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تم نے مانگا ہم نے سب دے دی. اللہ تعالی نے اتنا احسان فرمایا. یہ اسی کے بعد کی صورت میں آ رہا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت دی اپنی رحمت سے. تو نبوت مراد ہے، ان کی شخصیت مراد نہیں ہے، کیونکہ شخصیت کی پیدائش تو ان سے بھی پہلے ہو چکی تھی. تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے غزوہ تبوک میں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑی خواہش تھی جانے کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول باہر نکلتا ہوں تو سوائے عورتوں کے، بچوں کے، منافقوں کے اور مریضوں کے اور کوئی چوتھا نظر نہیں آتا، تو مجھے نہیں لے جا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہی بن جاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے. ہاں صرف یہ فرق ہے کہ میرے بعد نبوت کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے اور تمہارے پاس نبوت نہیں آئے گی. اور اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ لوگوں نے مجبور کیا نا کہ آپ خلافت کے لیے بیعت لیں، بڑا اچھا جملہ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا. انہوں نے کہا لوگوں مجھے امارت کی بجائے وزارت اچھی لگتی، مجھے امیر نہ بناؤ اور مجھے وزیر کہیں بنا دو، یہ زیادہ اچھا مجھے لگتا ہے. کیونکہ تجربہ جو تھا ان کا وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری مملکت کے سنبھالنے کا بھی تھا.
بہت بڑا عہدہ تھا اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. تو وہ جو وزارت کی بات انہوں نے خود اپنے لیے فرمائی تھی، اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو حضرت ہارون علیہ السلام تھے ان کی وزارت بھی، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے یہی کہا تھا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور اللہ میرے لیے مجھے ایک وزیر دے دے، یعنی جو میرا بوجھ اٹھا لے. وزیر کہتے ہیں نا بوجھ کو، تو وزیر چونکہ امیر کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کہتے ہیں. مگر اب ذرا سی ڈیفینیشن چینج ہو گئی. اب جو قوم پر وزر بوجھ بن جائے وہ وزیر ہوتا ہے. پہلے وزیر قوم کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، اب قومیں وزیروں کا بوجھ اٹھاتی. وقت بدل گیا نا، فتویٰ بھی بدل گیا. الیاذ باللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، 3 انبیاء علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 3 آیتوں میں گزر